دنیا کے پہلے ہر دل عزیز عالمی شہرت یافتہ سٹار چارلی چپلن کی شاندار صحت ان کی آخری فلم اکاؤنٹیز فرام ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کے آخر میں گرنے لگی اور 1972 میں ان اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی اور 1977 تک انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی اور انہوں نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے۔ 25 دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی تو بدقسمتی سے اسی ہی دن اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے، پادری نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے۔ تو اس وقت چارلی چپلن نے جواب دیا جو ان کے آخری الفاظ بھی تھے۔ چارلی چپلن نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ 1977 میں کرسمس کے موقع پر ان کے انتقال کی خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ چارلی چپلن کو کورسیئر سروے قبرستان سوئٹزرلینڈ میں دفن کیا گیا تھا۔ ابھی چارلی چپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے اور چارلی چپلن کے جانے کا غم ان کے مداحوں کے دلوں میں تازہ تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مارچ 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر اغوا کاروں کی ایک واردات عمل میں آئی۔ سوئس کاریگروں کے گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اغوا کاروں نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کی مشہور ترین لاش چرا لی اور وہ لاش چارلی چپلن کی تھی۔ اغواکار چوروں نے ان کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرانک طلب کیے تھے۔ یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ ان کی کسی فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی، لیکن پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ چارلی چپلن کو 11 ہفتوں کے بعد جیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا اور چوروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر چارلی چپلن کی لاش کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنایا گیا تھا اور قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کر سکے۔